السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اور چڑیل بڑی خبریں لے کے آئی ہے اندر کی آج کی. چڑیل کا کہنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں. انگزائٹی ہے ان کو، اور غالباً کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہائپر ٹینشن ہے. اور چڑیل کا تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ ڈائبیٹک بھی ہیں. اب مجھے تو نہیں پتا، چڑیل کو میں نے پوچھا بھائی تم ڈاکٹر ہو، کہتی نہیں ہے، لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے. اور ان کی آنکھوں کے ارد گرد ہلکے پڑنے شروع ہو گئے اور سکن جو ہے وہ ڈھل رہی ہے ان کی. تو میں نے کہا ڈپریشن کیوں ہے مولانا فضل الرحمان کو؟ کہتی دیکھیں نا جی، لانگ مارچ ہی فیل ہو گئی، ہونے سے پہلے فیل ہو گئی. جس ایجنڈا کے اوپر لانگ مارچ کرنی تھی انہوں نے اس حکومت کے خلاف، وہ تو عمران خان وہاں پہ جھنڈے گاڑ کے آ گیا. آپ لوگ اس کو یہودی ایجنٹ کہہ رہے تھے، اس نے یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لی. آپ اس کو ناموس رسالت کے اوپر سبق سکھانا چاہتے تھے، اس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اسلام کیا ہے اور ناموس رسالت کیا ہے، اور اس نے اون کر لیا اس بات کو. آپ لوگوں کو بتانا چاہتے تھے لانگ مارچ کر کے کہ نظام میں غلطیاں ہیں، اور اس نے وہاں پہ بتا دیا کہ کس کی کتنی غلطی ہے، کسی کتنی غلطی ہے. اور ہم سے اب ڈو مور نہ کہنا، اب اٹ ول بی نو مور فار اس. تو مولانا شدید ڈپریشن کا شکار. اب مزید ڈپریشن کیوں ہو رہی ہے ان کو؟ کیونکہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو جھنڈی کرا گئی. ان کو جھنڈی دکھا کے اب وہ بھی لانگ مارچ سے کٹ گئے، اور لانگ مارچ سے اب اخلاقی طور پہ میں مدد کروں گا مولانا کی، جیسے وہ بلاول کہہ رہے ہیں. تو پتہ نہیں وہ ٹویٹس کریں گے 2-4، جیسے وہ کرتے ہیں، کوئی فنی سی ٹویٹ آ جائے گی تو وہ مولانا کو اس سے تو ضرورت نہیں. مولانا کو تو پیسے چاہیے، مولانا کو لاجسٹک چاہیے، مولانا کو لوگ چاہیے، مولانا کو ویزیبل ڈیموکریٹک فورسز چاہیے جو ان کے ساتھ اس اسلام آباد کے دھرنے پہ آئیں. کشمیر کے اوپر کرنا چاہ رہے تھے مولانا. عمران نے کشمیر کا نیریٹو جو ہے اور اس کا موقف اتنے بھرپور انداز سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے آگے پیش کیا کہ مولانا چپ ہو کے بیٹھ گئے. کرے تو کیا کرے؟ تو اس لیے اب ان کو روز ڈپریشن ہو رہی ہے. روز رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ان کے قریبی رفقا کہتے ہیں کہ اب مولانا چڑچڑے ہو گئے ہیں تھوڑے سے. یہ چڑیل نے ہی خبر دی ہے مجھے، اب پتہ نہیں عذاب ثواب گردن راوی. اب دوسری طرف مولانا کا یہ خیال ہے کہ دونوں بڑی جماعتیں جو ہے نا، انہوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے مولانا کو استعمال کر لیا، لیکن اب مولانا کے مفاد کے لیے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو مولانا یہی سیاست ہے، آج تک یہی آپ کرتے آئے ہیں. آج آپ کے ساتھ آپ کا ہی ترک کا پتہ چل گیا. اچھا، اب یہ ہے کہ تینوں ایک دوسرے کو کیش کرانا چاہ رہے تھے، پیپلز پارٹی بھی، پی ایم ایل این بھی، جے یو آئی ایف بھی. تو اب دو جب الگ ہو گئے تو مولانا کی آزادی مارچ جو ہے اب وہ بالکل سولو فلائٹ ہو کے رہ گئی، اور اس کی کوئی لیگل ویلیو بھی نہیں، پارلیمنٹیرین نہیں، کچھ نہیں، سینٹ میں نہیں. مولانا کیا کہیں گے جا کے کہ مجھے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا؟ ہر الیکشن میں ایم پی اے کے بھی، ایم این اے کے بھی، اور سینٹ کے بھی، اور میں اس کے بعد اس لیے اب میں پروٹیسٹ کر رہا ہوں. تو اب کچھ سنے گا نہیں، بات جچی نہیں ہے. دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نواز نے میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ فیصلہ کیا، جو میں پہلے بتا چکا ہوں، کہ چودھری نثار کو اپنی سی سی سے بالکل الگ کر دیا. اب چودھری نثار جو ہیں وہ ان کا پاکستان مسلم لیگ نواز سے وہی تعلق ہے جو اس رپورٹر کا تعلق ہے جو ان کی بیٹ پہ کام کر رہا ہے اور کور کر رہا ہے. چودھری نثار کے متعلق بڑی افواہیں تھیں، بڑی ریومرز تھیں کہ جناب چودھری نثار آئیں گے تو پی ٹی آئی جوائن کریں گے اور اپنا فارورڈ بلاک بنائیں گے، سی ایم کے کینڈیڈیٹ ہیں جی چودھری نثار علی خان. لیکن اب لگتا ہے کہ چودھری نثار علی خان جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کی طرف ہی جائیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب عنقریب کوئی نہ کوئی موو ہوگی کہ جس میں کہا جائے گا کہ انہوں نے اگر ابھی تک اپنا اوتھ نہیں لیا اسمبلی میں آ کے تو ان کو ڈی سیٹ کیا جائے، ان کو ڈی سیٹ کیا جائے تاکہ وہاں پہ الیکشنز ہوں اور کوئی ایسا نمائندہ آئے جو وہاں کی عوام کو ریپرزینٹ کر سکے صحیح معنوں میں. آئی ایم شور اس کی آئین میں کوئی نہ کوئی اس کی شک ہوگی کہ جہاں پہ اتنے عرصے کے بعد اگر انہوں نے اوتھ نہیں لیا تو وہ ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں. یہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ چودھری نثار کو بڑا ہینڈ کرنے والے ہیں، تو چودھری نثار کے پیروں کے نیچے سے اب زمین نکلنے والی، کیونکہ چڑیل کا کہنا ہے کہ چودھری نثار کو اب مرکزی رکنیت بھی ان کی کینسل ہونے والی ہے. یعنی جب پاکستان مسلم لیگ نواز سے مرکزی رکنیت کینسل ہوگی تو اس کے بعد وہ کس بارگیننگ پوزیشن میں ہوں گے پی ٹی آئی میں آنے کے لیے؟ پرسنلی تو آ سکتے ہیں،
وہ آ بھی سکتے ہیں, ان کو شاید کوئی عہدہ بھی مل جائے, لیکن اب وہ ہر شخص جو فارورڈ بلاک کی امید لگا کے بیٹھا ہوا تھا چودھری نثار کی وجہ سے, وہ فارورڈ بلاک دم توڑ گیا, کیونکہ چودھری نثار خود کسی پوزیشن بھی نہیں ہے کہ ان کو کوئی عہدہ دے سکیں, کوئی وزارت دے سکیں, کوئی چیئرمنی ان کو پرومس کر سکیں. تو لگتا یہ ہے بقول چڑیل کے کہ چودھری نثار احمد خان کا آنے والے دنوں میں اب پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ آلموسٹ اوور ہو گیا ہے. وہ چودھری صاحب نے کہا تھا بہت پہلے کہ میں سیاست میں اب نہیں آؤں گا, ایکٹیو سیاست میں نہیں آؤں گا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کر رہے ہیں اور خود انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی ہے. Either way, I think in the days to come we'll see less and less of چودھری نثار احمد خان. نانی چپ ہیں, نانی مصلحتاً چپ ہیں, کیونکہ نانی کے سر پہ آج کل بیل سوار ہے. نانی کو بیل کروانی ہو, کسی کو انٹیگنائز نہیں کرنا چاہتی, کچھ نہیں کرنا چاہتی, نانی کہتی چپ چپ کر کے بیل کرائیں اور باہر نکلیں کسی طرح. اتنی جلدی نہیں ہو سکتا جی, بیل ویل کا مجھے پتہ نہیں ہے, باہر آنا جانا اتنا جلدی نہیں ہوگا. جس کا نام عمران خان ہے نا, میں نانی آپ کو بتاؤں, میں اس کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں, آپ نہیں جانتی. یہ کوئی نہ روب میں آتا ہے, نہ کسی سے یہ ڈرتا ہے, اور نہ یہ کوئی ڈیل کرے گا, نہ کوئی ویل کرے گا, نہ کچھ کرے گا. یہ ایسے آپ لوگوں نے ڈیل کرنی ہے, آپ عدالتوں کو, اداروں کو آپ پیسے دیں, سائن کریں, پھر تو حکومت آپ کو جانے دے گی. یہ اب جو ہے نا اندر کھاتے کوئی کام نہیں ہوگا. بٹ چڑیل بڑی ایکٹیو ہے اور بھی خبریں آج لا رہی ہے, تو انشاءاللہ ایک اپڈیٹ دوں گا آپ کو میں بہت جلدی, شاید کل دوں, شاید آج رات کو دوں, اور آپ کو مزید پولیٹیکل اپڈیٹس دوں گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. بٹ انٹل دا نیکسٹ ٹائم پلیز بیل آئیکن کو پریس کریں, سبسکرائب کا بٹن دبا دیں. اللہ حافظ.